أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے عاجزی اور عبدیت بہت پسند ہے۔ بندہ جتنا اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک کو یہ کیفیت سب سے زیادہ پسند ہوتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ امت کے لیے آسانی کا راستہ تجویز فرمایا۔ ہر ایسا عمل جس سے انسان مشقت میں آئے، بوجھ میں آئے، تکلیف میں آئے، اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ناپسند بھی فرمایا اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس لیے جو مشہور واقعہ احادیث میں ہم سنتے ہیں کہ 3 صحابہ اکرام آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے تک اور ازواج مطہرات سے آپ کے معمولات گھر کے پوچھے کہ گھر میں آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے جو معمولات آپ کے ذکر فرمائے، حدیث پاک میں الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، گویا ان کو ایسا لگا کہ یہ تو کم ہے، لیکن چونکہ صحابہ تھے، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحبت یافتہ تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، تو خدا نخواستہ وہاں کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تو کم بھی بہت زیادہ ہے، آپ تو جو بھی فرمائے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ معصوم ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہم تو بخشے بخشائے معصوم نہیں ہیں، ہمیں تو اعمال کے ذریعے سے زور لگانا پڑے گا۔ اب کیا زور لگائیں؟ تو ایک نے خود سے طے کیا
کہ بھئی میں تو ساری زندگی روزے سے رہوں گا، یعنی نفلی روزے رکھوں گا، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جو روزے کے بغیر گزر جائے۔ دوسرے نے کہا کہ بھئی میں تو ساری رات آرام نہیں کروں گا، پوری رات مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد پڑھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عمر بھر نکاح شادی نہیں کروں گا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اعمال کے لیے فارغ رکھوں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ ناراض ہوئے، ان تینوں کو طلب فرمایا۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم ہی وہ ہو کہ جنہوں نے ایسی باتیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کی، اس لیے کہ ہم نے آپ کے معمولات سنے، لیکن کہاں آپ کا مقام، کہاں ہماری حیثیت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور وقفہ بھی کرتا ہوں، نفلی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں کے اس عمل اور اس فیصلے کو ناپسند فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کہ بندہ اپنی طاقت اور اپنا زور اللہ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ کو تو بندے کی عبدیت پسند ہے، بندے میں جتنی عبدیت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اتنا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے زور اور طاقت کے بلبوتے پر کیسے کہے کہ جی میں یہ کروں گا؟ اس لیے حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے بڑی عمر کے، اور وہ چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، اور تھے بڑے صاحب تقوی، اللہ والے انسان، ہر وقت اعمال میں، ذکر میں مشغول رہتے تھے، گناہوں سے دور تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دن جذب میں آ گئے۔ جذب یعنی اللہ کی محبت میں بہت آگے انسان نکل جائے۔ تو اللہ کی محبت کا جذب ہوا تو زبان سے ایک عربی کا شعر پڑھا اور کہنے لگے لیس لی سواک شیء فکیف ما شئت فاختبرنی، لیس لی سواک شیء فکیف ما شئت فاختبرنی۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے اے اللہ، میرے دل میں تو آپ کی ذات کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میں جو کچھ کرتا ہوں وہ آپ کے لیے کرتا ہوں، اور کچھ بھی میرے دل کے اندر نہیں ہے، اور اگر واقعی آپ میری اس حالت کو جاننا چاہیں، آپ میرا امتحان لے لیں۔ کس سے کہا؟ اللہ پاک سے کہا۔ اب اللہ والے آدمی ہے، صاحب تقوی ہے، زندگی تقوی اور طہارت میں گزر رہی ہے، اور اللہ کی محبت کے جذب میں یہ جملہ شعر کہہ دیا، لیکن چونکہ بات بڑی کہہ دی کہ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي، اے اللہ آپ جیسا چاہے مجھے آزما لیں، بات کہہ دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کو اپنے بندے کی تواضع پسند ہے، عبدیت پسند ہے، جھکنا پسند ہے، تو اللہ پاک کی آزمائش آ گئی۔ آزمائش کیا آ گئی؟ کہ تھوڑی دیر بعد پیشاب کا تقاضا ہوا، اب جب بیت الخلاء گئے تو پیشاب نہیں ہو رہا۔ یہ تو انسان دیکھے نا، یہ جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تقاضے سے فارغ ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ سب کس کی توفیق سے ہو رہا ہے؟
اللہ پاک. یہ تو اللہ پاک نہیں چاہے تو یہی بندہ ہے, یہ کچھ نہیں کر سکے, عاجز ہو جائے. اب وہ پیشاب کا تقاضا طلب ہو رہی ہے, شدت ہے, ہو نہیں پا, تو لگا کہ شاید چلو کچھ دیر بعد کھل جائے گا. وقت گزر گیا, شام ہو گئی, رات ہو گئی, اب تکلیف میں تڑپنا شروع کر دی. اب کیا کریں؟ سمجھ تو آ گئی کہ بڑی بات اللہ کے سامنے کہہ چکا ہوں, نہیں کہنی چاہیے تھی, اللہ کو پسند نہیں تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, لیکن تھے چونکہ صاحب نسبت. اللہ والوں میں کمال یہ ہوتا ہے دوستو کہ وہ اپنی بات پہ ضد نہیں کرتے, اڑتے نہیں ہیں کہ نہیں بس میں نے کہہ دیا اب تو ہوگا. یہ تو ہماری کمزوری ہے, ضد نہیں. سمجھ گئے کہ مجھ سے بڑی بات زبان سے نکل گئی اور اللہ کی آزمائش آ گئی اور میں تو اس قابل تھا نہیں. اب صبح کا انتظار کر رہا. اب صبح ہوئی, وقت سے پہلے جا کر اپنے وہ مکتب میں بیٹھ گئے, بچوں کا انتظار کر رہے. اب جب بچے آ گئے تو سمجھتے تھے کہ یہ تو معصوم لوگ ہیں, چھوٹے معصوم بچے ہیں قرآن پڑھنے والے, اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ ان کی دعاؤں میں اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی. اور یہ حقیقت ہے دوستو, تمام اہل اللہ نے لکھا ہے کہ مکتب کے وہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں, قرآن کریم اور قاعدہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اگر انسان ان کو دعا کی درخواست کرے اور وہ ہاتھ اٹھا کے زبان سے کہیں, اللہ کو ان کی دعاؤں پہ بہت پیار آتا. اسی لیے فرمائے نا, ایک بادشاہ گزرا, بیچ میں ایک بات ضمناً آ گئی, موذی مرض میں مبتلا ہوا لیکن تھا بادشاہ, تو سارے خزانے کھول دیے. اب جہاں کوئی حکیم طبیب جو آتا ہے وہ کہتے ہیں بس میری دوائی ہے آپ استعمال کریں. نہیں ہوا, علاج نہیں ہوا, دن بدن جا رہے ہیں, موت کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ اب وقت نہیں بچا. تو ایک دن بیٹھے ہوئے وزیر نے کہا, بادشاہ سلامت ایک بات کہوں اگر آپ محسوس نہیں کریں. فرمائیں. کہا یہ جو ہماری مسجد کے اندر ایک معلم بیٹھ کے معصوم بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, آج ایسا کرتے ہیں وہاں چلتے ہیں اور آپ ان بچوں کے لیے کچھ ہدایہ لے لیں. بچے جو خوش ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے, وہ لے جا کے ان کو دیتے ہیں اور پھر ان بچوں سے آپ کہیں کہ بچوں میرے لیے دعا کر لو کہ میں صحت مند ہو جاؤں. فرمایا یہ بادشاہ گئے, وزیر بھی ساتھ میں, اور جو بچے جس مٹھائی اور جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. جا کے وہ بچوں میں بانٹ دی, ان کی تو عید ہو گئی. پھر ان سے بادشاہ نے کہا کہ بچوں دیکھو میں تکلیف میں ہوں اور تم سے دعا کا درخواست کرتا ہوں, دعا کر لو. تو معصوم بچے تھے, خوش تھے, انہوں نے ہاتھ اٹھائی, دعا کی. تو فرمایا بادشاہ کی جو بیماری تھی وہ اس دن سے ختم ہونا شروع ہو. تو اللہ پاک کی ذات ہے. تو اب یہ جو بزرگ آئے اب بچوں کے انتظار میں اب بیٹھ گئے. بچے جب آنا شروع ہوئے, حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب بچے جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا بھئی قریب آ جاؤ, میرے پاس بیٹھ جاؤ. کو بلایا اور پھر کہا ادعو لعمکم الکذاب, ادعو لعمکم الکذاب. چونکہ اہل عرب کے یہاں جو رشتے ہوتے ہیں تو بچوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, ایک تربیت ہوتی ہے کہ یہ والد کے علاوہ باقی جتنے بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کو چچا کہتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے بچے کہتے ہیں نا بھئی یہ انکل ہے, یہ آنٹی ہے, اس طرح. اہل عرب جو ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, وہ بڑوں کو عم کہتے ہیں, یا عمے, یا عمے. تو اس نے کہا کہ بچوں سے ادعو لعمکم الکذاب, فرمایا میرے بچوں آج تمہارے چچا بڑی تکلیف میں, لیکن تمہارے چچا کے زبان سے ایک جھوٹ نکل گیا ہے, جھوٹ بولا ہے اس نے. اپنے اس جھوٹے چچا کے لیے اللہ پاک سے دعا کر دو کہ وہ اس تکلیف سے باہر آ جائے.
دیکھیں اب سمجھ گئے کہ میرے رب کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، عبدیت پسند ہے، جھکنا پسند ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جب ہماری زندگی کے اندر تواضع کی کیفیت آ جائے، عبدیت کی کیفیت آ جائے، جس عمل کی توفیق اللہ پاک دے دے، اس کے بعد بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے گئے کہ اللہ میرے اندر تو اس عمل کی طاقت نہیں تھی، اگر آپ توفیق نہ دیتے، آپ کی توفیق کی وجہ سے ہی میں یہ عمل مکمل کر پائیں، آپ مجھے اس پہ استقامت اور دوام نصیب کر دیں۔ تو یہ تواضع کی کیفیت، تواضع کے کلمات، تواضع کے بول، یہ اللہ پاک کو نہایت محبوب ہے۔ اور جتنا بندہ تواضع کے اندر آتا ہے، حقیقی تواضع میں، تو کیا فرمائے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کو بلند کر دیں گے۔ ظاہراً جھک رہا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں اونچا جا رہا ہے۔ اور ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرے گا، ظاہر میں اپنے آپ کو بڑا کرے گا، اکڑ جائے گا، لیکن وضعہ اللہ، اللہ کی نگاہ میں نیچے گر جائے۔ تو بھئی تواضع اللہ پاک کو بے انتہا محبوب ہے اور بے انتہا پسند ہے۔ اس لیے فرمائے نا کہ اگر بندہ اللہ پاک سے کوئی مقام چاہتا ہے تو کیا کرے، اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھ لے، عاجزی کو سیکھ لے۔ جس دن یہ سیکھ لیتا ہے، اس دن سے اللہ پاک اس کی بلندی کے سفر کو شروع فرما دیتے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے ختمات پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا مراقبہ اور دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک فإن مع العسر یسرا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین اور بالخصوص اپنے مشفق و مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے مامو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی جتنے طلبہ محبت سے تشریف لائے ذکر کے مجلس میں بیٹھے رہے، یا اللہ سب کے آنے کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ اپنی زبان اور دل کو آپ کے پاکیزہ ذکر سے آباد اور معطر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں، ہمارے بڑوں میں، چھوٹوں میں دین کو، سنتوں کو زندہ فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ تبدیل فرما دے۔ برکتوں والی زندگی یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ قبلہ اول فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ غیب سے یا اللہ ان کی آزادی کے اسباب ان سب کو نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام۔